مہر جو ہے وہ منعقد تو ہوا، لیکن پھر اس کے بعد سے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی کہ مہر معجل ہوگا یا پھر مؤجل ہوگا، فوراً دیا جائے گا یا پھر تاخیر سے ادا کیا جائے گا، تو اس صورت میں پھر مرد پر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ کب، عورت کب مطالبہ کر سکتی ہے اور مرد کب ادا کرے گا؟ اصل تو مہر یہ ہے کہ نا کہ مہر اور مرد پر لازم ہو جاتا ہے، جی تو ادا کرنا ہے۔ اگر طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو مہر ادا کرنا لازم آئے گا، ہے نا؟ اچھا، اگر ہاں، حضرت عورت پہلے مطالبہ کرتی ہے تو اس صورت میں پھر اگر مہر معجل طے پایا تھا، جی ہے نا، جی معجل طے پایا تھا، تو جب عورت طلب کر اس کو دینا، اگر عورت یہ کہے کہ میرے قریب مت آؤ پہلے مہر اس کو حق پہنچتا ہے، وہ اور گناہ گار نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ مہر جو مبجل ہوتا ہے وہ جو ہے مرد پر ہوتا ہے، اپنی زندگی کس حصے بھی دے سکتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس کی شوہر کے انتقال ہو جائے، مہر ادا نہیں کیا ہے، تو یہ قرضے کے زمرے میں آتا ہے۔ قرضے کی ہاں، پہلے مہر ادا، اور جس سے اور قرض ادا کیے جائیں گے، اس طرح یہ مہر بھی قرضہ ہے، جی۔ ادا کیا جائے گا۔ اچھا قبلہ، یہ رہنمائی فرمائیے گا، عورت اگر حق مہر معاف کرنا چاہتی ہے تو کیا پھر وہ معاف کر سکتی ہے یا پھر مرد کو دینا لازم ہے؟ اگر عورت بخوشی معاف کر رہی ہے تو پھر اس حوالے سے مہر عورت کا حق ہے، جی اگر اپنی مرضی سے معاف کرے تو معاف ہو جاتا ہے، زبردستی نہیں۔ جی ہاں، جی بعض ایسے لوگ ہیں زبردستی معاف کراتے، بالکل زبردستی معاف نہیں ہوگا، جی اور اپنی مرضی سے خوشی سے اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے، معاف ہو جائے گا، اس کا حق ہے نا، اپنا حق کو بھی معاف کر دے۔